السلام علیکم، خوش آمدید ہمارے چینل کہانی سینٹر میں۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک نئی کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن اپنی کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارے چینل کہانی سینٹر کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ یہ کیا ہے؟ میں نے حیرت کی زیادتی سے چیخ کر ذاکر سے پوچھا۔ کیا ہے؟ ذاکر ہنسے۔ نظر نہیں آ رہا رانی کہ کیا ہے؟ نظر آ رہا ہے کہ طوطا ہے، مگر کہاں سے پکڑا آپ نے اور کیوں؟ میں نے اس گہرے سرمئی طوطے کو دیکھ کر اپنا وجود یوں سمیٹا جیسے وہ مجھے کھا ہی جائے گا، حالانکہ وہ پنجرے میں بند تھا۔ پکڑا نہیں یار، خرید کر لایا ہوں۔ کتنے میں اور کیوں؟ میں نے بیزاری کا اظہار کیا۔ ایک ملازمہ تھی جو سارے گھر کے کام کرنے کے لیے تھی، مگر اس کی بھی پوری مدد کرنا پڑتی تھی۔ دوسرے ملازم کی سکت نہیں تھی۔ اب یہ نئی ذمہ داری اٹھانا آسان کام نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے اپنی طرف سے ہینڈز آف کر دیے۔ 15,000 میں؟ دماغ کو کیا ہو گیا ہے آپ کے؟ ذاکر جو 1500 میں یہ چوزا نما طوطا اٹھا لائے آپ، میں غصے کو نہ دبا سکی تھی۔ 15,000 کہاں ہے؟ میں نے رانی، ذاکر نے تصحیح کی، اور میں جو سمجھ رہی تھی کہ ذاکر کے منہ سے غلطی سے 15,000 نکلا ہے، حیرت سے اچھل ہی تو پڑی۔ یہ ننھا سا طوطا الفاظ منہ میں ہی پھنس گئے۔ پورے ایک ماہ کا ہے اور بہت اچھی نسل ہے یہ، ذاکر نے وضاحت کی۔ اتنا ننھا بھی نہیں، 1 ہفتے کی عمر کا تو 10,000 میں بھی مل رہا تھا، مگر کس لیے لائے ہیں آپ اسے؟ میں نے اپنا سوال دہرایا، جسے ذاکر نے نظر انداز کر دیا۔ علی کے لیے۔ وہ کتنا خوش ہوگا، ان کا چہرہ چمک رہا تھا۔ علی ابھی 1 سال اور 8 ماہ کا ہے ذاکر، اور اسے خوش کرنے کے لیے 200 روپلی کا گیند بھی کافی ہوتا ہے۔ اس کی ماں کے لیے سونے کا تحفہ لا سکتے تھے آپ اتنی رقم سے۔ میں بالکل رونے والی ہو گئی تھی۔ میں نے اس طرح کا باتیں کرتا طوطا دیکھا، سارا تو مجھے بہت اچھا لگا، اور میں نے سوچا کہ ہم بھی اسے باتیں کرنا سکھا دیں گے جب تک علی بڑا ہو جائے گا۔ ذاکر نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی، مگر آپ کے پاس اتنے پیسے آئے کہاں سے؟ میں نے زیتون چڑھا کر پوچھا۔ ابھی 4 دن پہلے تو لون کے ایک جوڑے کے لیے آپ سے پیسے مانگے تو آپ نے صاف انکار کر دیا۔ ابا نے دیے تھے۔ ذاکر کے الفاظ تھے یا حیرت کا بمہ جو عین میرے سر پر پھٹا تھا۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ، ابا تو کسی کو اپنا بخار بھی نہیں دیتے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ پیسے؟ سچ کہہ رہا ہوں، مگر کسی خوشی میں۔ وہ اس روز میرا اور تمہارا جھگڑا ہوا تھا نا، تو میں پریشان ہو کر ان کے کمرے میں چلا گیا تھا۔ انہوں نے اس روز مجھے یہ رقم دی تھی، تو یوں کہیں نا کہ یہ رقم آپ کو میری بے عزتی کرنے پر انعام میں ملی تھی۔ میری نظروں کے سامنے وہ منظر گھوم گیا تھا جب میرے اور ذاکر کے درمیان زور شور سے جھگڑا ہو رہا تھا، تو مجھے اپنے کمرے کی کھڑکی کے باہر ایک ہیولا نظر آیا تھا، اور وہ ہیولا ابا کے سوا کسی کا بھی نہ ہو سکتا تھا۔ میں کھڑکی کی طرف بڑھی تھی تو وہ ہیولا تیزی سے غائب ہو گیا تھا، اور جب ذاکر کو علم ہوا تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ابا نے ساری بات سن لی ہوگی تو مجھے ہاتھ باندھ کر ان سے معافی مانگنا ہوگی۔ اس لیے ذاکر جھگڑا ادھورا چھوڑ کر ابا کے کمرے میں چلے گئے تھے، اور جب ابا نے اپنی زندگی بھر میں پہلی بار انہیں یہ رقم ہدیہ کی ہوگی تو وہ سمجھے کہ ابا نے کچھ نہیں سنا، جبکہ میں صرف جانتی تھی کہ ابا نے وہ رقم ذاکر کو رشوت کے طور پر دی تھی تاکہ ذاکر کو ان پر اعتماد رہے۔
مگر چلے میں آپ کو یہ تو بتاؤں کہ ہمارے درمیان جھگڑا کس بات پر ہوا تھا۔ صرف اس بات پر کہ مجھے اس بات پر اعتراض تھا کہ ابا بغیر دستک دیے میرے کمرے میں آ جاتے تھے اور کچن وغیرہ میں ہوتی تو میرے سر پر آن کھڑے ہوتے اور خطرناک حد تک میرے قریب۔ میں بیاہ کر اس گھر میں آئی تو اس گھر میں 3 مرد تھے، میرے سسر، شوہر اور ایک اور چھڑا، یعنی کہ ملازم لڑکا۔ میں اس گھر میں اکلوتی صنف نازک تھی۔ سر منڈاتے ہی ہولے پڑے کہ مصداق شادی کے چند ہفتے کے بعد ہی نوید مل گئی کہ قدرت نے مجھے ماں کے عہدے پر فائز کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے آتے ہی دن رات لگا کر گھر کا نقشہ بدل دیا تھا اور میرے سلیقے سے گھر کی شکل نکل آئی تھی، مگر ایک دن رات کی الٹیوں اور متلی نے مجھے ناکوں چنے چبا دیے اور میں نے ذاکر سے کہہ کر ایک صاف ستھری سی ادھیڑ عمر ملازمہ کا بندوبست کر لیا۔ ملازم لڑکے کو ذاکر نے کہیں اور ملازمت دلوا دی تھی۔ مجھے اس کے سامنے الٹی متلی کی کیفیت میں رہنا شرمندگی میں مبتلا کر دیتا تھا، اور یوں بھی اس گھر کی عورت کی ضرورت تھی۔ اس کا احساس ذاکر کو بھی ہو گیا تھا۔ ابا کے ساتھ مجھے کبھی کبھار گھر میں تنہا رہنا پڑتا تو مجھے عجیب سا لگتا تھا۔ عفت کے آنے سے دوسراہٹ ہو گئی تھی۔ وہ ایک صاف ستھری عورت تھی، مگر ابا کے دل میں اس کے خلاف نفرت کا زہر پہلے دن ہی بھر گیا تھا۔ جب میں نے ابا کو بتایا کہ ابا یہ عفت ہے، اور عفت نے انتہائی ادب سے کہا تھا، ابا السلام علیکم، میں کہاں سے تمہارا ابا لگتا ہوں مائی، انہوں نے غصے سے اسے گھورا تھا۔ وہ عفت بیچاری آئیں بائیں شائیں کرنے لگی تو میں اور کیا کہوں آپ کو ابا، اس کے منہ سے پھر غلطی سے نکل گیا۔ تمہاری عمر کی تو میری زوجہ مرحومہ تھی، ابا نے ارشاد فرمایا۔ وہ نہایت غصے میں تھے۔ ابا یہ آپ کو سرتاج کہنے سے تو رہیں۔ ان کے مبالغے کی انتہا پر مجھے بھی طیش آ گیا تھا۔ تو کیا یہ آپ کو انکل کہہ لیں یا پھر آپ بھائی کہلوانا پسند کریں گے؟ کافی ہیں 6 بہنیں میری، اور انکل تو میں تم سے بھی نہیں کہلواتا، انہوں نے بھی اس طیش بھرے انداز میں کہا تھا۔ اور سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اس سے ضرورت ہی کیا ہے مجھے مخاطب کرنے کی؟ اپنے کام سے کام رکھے بس، اور میرے کمرے کی صفائی کے علاوہ کسی بھی کام کے لیے میرے پاس بھٹکے بھی نہیں۔ انہوں نے حکم صادر کیا اور اس کے بعد عفت کے لیے حد مقرر ہو گئی۔ وہ یوں بھی اپنے کام سے کام رکھنے والی مظلوم سی عورت تھی، ڈری اور سہمی سی رہتی۔ سب سے بڑی سہولت اس کے ساتھ یہ تھی کہ وہ کبھی چھٹی پر نہیں جاتی تھی۔ اسے جانا بھی کسی کے پاس تھا۔ شادی کے بعد اولاد نہ ہوئی تو شوہر نے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ ماں باپ تھے نہیں، اور ان کے گھر پر اب اس کا بھابھیوں کا راج تھا، جو اپنی اس نند کو کسی طرح بھی گھر میں برداشت نہ کر سکتی تھی۔ اس لیے عفت کو تب تک اس گھر میں رہنا تھا جب تک کہ ہم خود اسے گھر سے نہ نکالتے۔ خاموشی سے وہ کام کرتی رہتی، جو کھانے کو مل جاتا اسی پر خوش ہو جاتی، اور جو پہننے کو دے دیا جاتا اس پر بھی شکر گزار ہوتی، چاہے وہ میری اترن ہی کیوں نہ ہوتی۔ باجی آپ مجھے اپنے کپڑے نہ دیا کریں، ایک بار اس نے مجھ سے کہا تو میں اس کا منہ دیکھنے لگی۔ وہ آپ کے سسر ہیں نا؟ وہ دن کو اسٹور روم میں آئے تو مجھے آپ سمجھے، اس کے آپ کا سسر کہنے پر مجھے ہنسی بھی آئی کہ میری ساس مرحومہ زندہ ہوتی تو شاید وہ بھی یہی کہتی۔ کیا تمہیں میرے حصے کی ڈانٹ پڑ گئی؟ میں نے ہنس کر اس سے پوچھا۔ نہیں باجی، وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ وہ کیا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اصل میں میری پشت دروازے کی طرف تھی، میں کپڑے استری کر رہی تھی، اور جب ذرا سی آہٹ پر پلٹی تو وہ میرے اس قدر قریب تھے کہ میں بچتے بچتے بھی ٹکرا گئی، اور وہ کہنے لگے سوری، میں سمجھا سارا ہے۔ عفت کی بات مکمل ہوئی تو میری کیفیت عجیب سی تھی۔
وہ شاید میرے چہرے سے کچھ آخذ کر گئی، پوچھنے لگی آپ ٹھیک تو ہیں؟ ہاں ہاں، میں نے سر جھٹک کر کہا۔ اسے میں کیا بتاتی؟ یہ بات تو جب میں نے اپنی سگی ماں کو بتائی تو انہوں نے میرے خوب لتے لیے کہ میں نے اتنے شریف آدمی کو شک کی نظر سے دیکھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ ابا نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ڈرامے دیکھ دیکھ کر آج کل کی لڑکیوں کے دماغ خراب ہو گئے ہیں۔ میں آپ کے لیے ٹھنڈا پانی لاتی ہوں کہہ کر وہ چلی گئی اور میں کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ جب تک وہ پانی لے کر آتی میں فیصلہ کر چکی تھی کہ کسی نہ کسی کو مجھے اپنے دل کا حال بتانا ہوگا، اگرچہ عفت میری ملازمہ صحیح، مگر جب میری ماں نے ہی میری بات پر یقین نہیں کیا تھا تو میں یہ بوجھ ایک ملازمہ کے ساتھ ہی بانٹنے کو تیار ہو گئی تھی۔ عفت، کیا تمہیں لگتا ہے کہ اگر اسٹور میں تمہاری جگہ میں ہوتی تو ابا کا اس طرح چپکے سے وہاں داخل ہونا درست تھا؟ اس نے ایک عجیب سی نظر سے مجھے دیکھا۔ تو کیا میرا اندازہ درست تھا؟ وہ بڑبڑائی تھی۔ کیسا اندازہ؟ میں نے سوال کیا۔ مجھے لگا کہ آپ گھر میں ڈری ڈری سی رہتی ہیں۔ وہ رکی تھی۔ پہلے میں سمجھی کہ آپ کے شوہر کا مزاج سخت ہے، مگر وہ تو بہت اچھے ہیں عفت، میں نے پوری سچائی سے کہا تھا۔ چند ایک باتوں کے سوا ان میں کوئی خرابی نظر نہ آئی تھی اور وہ چند ایک باتیں بھی اتنی اہم نہ تھیں۔ تو یہاں بھی وہی کہانی ہے؟ اس نے گہری سانس لے کر کہا۔ کون سی کہانی؟ میں نے فوراً سوال کیا۔ دل میں خیال آیا کہ جہاں کہیں پہلے کام کرتی تھی وہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوگا۔ میری اپنی کہانی؟ کہتے وقت اس کا انداز عجیب سا تھا۔ میں نے اس کا منہ تک رہی تھی۔ آپ اپنے والدین سے بات کریں؟ کی تھی، اپنی امی سے بات، وہ تو الٹا مجھے ہی ڈانٹنے لگی۔ میں نے اسے بتایا، سوچ رہی ہوں کہ ذاکر سے بات کروں۔ ان سے تو کبھی بات نہ کیجیے گا، اس نے فوراً کہا۔ یہی غلطی میں نے کی تھی اور طلاق کا داغ سجا کر آ گئی۔ اس کا کہنا تھا کہ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ ان بیٹوں نے اپنے باپوں کے بت اپنے من میں بڑے اونچے سنگھاسن پر بٹھا کر رکھے تھے۔ ارے تم تو یوں بول رہی ہو جیسے کوئی پڑھا لکھا بول رہا ہو، میں نے حیرت سے کہا۔ زیادہ نہیں سارا بی بی، مگر بی اے کیا ہے میں نے۔ تو اتنی پڑھائی بھی تمہارے کام نہ آئی؟ میں نے اس کے اپنے برابر کی قابلیت سے بہت متاثر ہو گئی تھی۔ جب قسمت کا پھیر انسان کے سامنے آن کھڑا ہوتا ہے تو کچھ کام نہیں آتا۔ تو پھر کیا کروں میں نے بے بسی سے سوال کیا۔ انتظار؟ کیا ذاکر کی طرف سے کسی برے وقت کا؟ میں نے سر سے چڑھ کر پوچھا تھا۔ نہیں، اللہ کی طرف سے اس وقت کا جب وہ خود اس کو ظاہر کرے گا، اس نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا تھا۔ میرے سسر کی بد کرداری اور میرے الزامات کی صداقت میرے شوہر پر ظاہر ہوئی تھی، مگر اس وقت بہت نقصان ہو چکا تھا۔ اس نے آؤ تاؤ دیکھنے بغیر مجھے طلاق دے دی تھی، اب پیغامات بھجواتا ہے۔ اگر وہ اچھا آدمی تھا تو تم سوچ لو، میں نے اسے مشورہ دیا حلالہ کر کے۔ نہیں سارا بی بی، اس نے فوراً مجھے ٹوکا۔ جو مرد ایک بار کسی عورت کو ٹھکرا دیتا ہے وہ اس کے دل سے ایسا گرتا ہے کہ کبھی دوبارہ عورت اسے وہ مقام نہیں دے پاتی، اور اچھا آدمی وہ ہوتا ہے جو کسی کی اچھائی کو تسلیم کرے۔ اس نے مجھے برا سمجھا تو وہ خود کیوں کر اچھا ہو سکتا ہے؟ اس نے بہت گہری بات کی اور اس کے بعد اس موضوع پر بات ختم ہو گئی، مگر یہ ہوا کہ ہم کوشش کرتے کہ ابا کے کمرے میں ہم دونوں میں سے کوئی بھی اکیلا نہ جائے اور نہ ہی انہیں کسی قسم کا موقع دیا جائے۔ ابا کی عادتیں طویل ہو گئیں، وہ اپنے کمرے میں ہی بند ہو کر رہ گئے، اور جب بھی ذاکر آ کر ان سے ان کی دن بھر کی مصروفیات کی تفصیل پوچھتے تو وہ کہتے کہ ان کا دن عبادت میں ہی گزرا۔ میں سوچتی تھی کہ عفت نے سچ ہی کہا تھا۔ اگر میں ابا کے بارے میں ذاکر سے کچھ کہتی تو ذاکر مجھ پر ناراض ہوتے کہ میں ان کے اتنے عبادت گزار باپ پر الزام لگا رہی ہوں۔ ذاکر گھر لوٹتے ان
تو ان کے ہاتھ میں علی کے لیے کچھ نہ کچھ ہوتا۔ ابا کی دعائیں اور اب اس میں اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ موتی، اس طوطے کا نام علی نے موتی رکھ دیا تھا۔ موتی کے لیے کبھی خوراک آ رہی ہوتی تھی، کبھی بادام اور کبھی مونگ پھلیاں۔ یہ سب موتی کی مرغوب غذائیں تھیں۔ ذاکر کافی وقت موتی کے پاس گزارتے، علی کو اٹھا کر اس کے پنجرے کے پاس کھڑے ہو کر اس سے باتیں کیے جاتے۔ علی بھی اپنی توتلی زبان میں اس سے باتیں کرتا۔ خواہ مخواہ آپ باپ بیٹا اس کے ساتھ سر کھپاتے رہتے ہیں۔ میں چڑھ کر کہتی، یہ تو صرف بابا، مما اور دادا کہتا ہے۔ امی کے پاس ایک طوطا تھا، وہ تو بڑی باتیں کرتا تھا۔ جو کچھ اس کو سکھایا جاتا تھا وہ وہی بولتا تھا۔ میں نے اترا کر کہا تھا، یہ اس طرح کا طوطا نہیں ہے پاگل۔ ذاکر نے چڑھ کر کہا تھا، یہ خاص طوطے ہیں۔ اچھا، ان میں کیا خاص ہے؟ میں نے طنز سے کہا تھا، یہ کیا سونے کے انڈے دے گا؟ تو میں جوش جذبات میں یہ بھی بھول گیا، رانی کے انڈے طوطیاں دیتی ہیں، طوطے نہیں۔ ذاکر نے ہنس کر کہا تھا، آپ نے کہا کہ خاص طوطا ہے تو میں سمجھی کہ شاید۔ میں نے اپنی خفت میں مٹانے کے لیے ان سے بھی بلند قہقہا لگایا۔ میں نے انٹرنیٹ پر پڑھا کہ طوطوں کی اس قسم کے پاس دماغ بھی ہوتا ہے اور یہ اس سے سوچتے ہیں۔ ان کے دماغ میں کم از کم 10,000 الفاظ ذخیرہ کرنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ یہ دوسروں کی باتوں کو سنتے نہیں، اپنے حافظے میں محفوظ کرتے ہیں اور پھر اپنی مرضی سے بولتے ہیں۔ تنہائی انہیں مار دیتی ہے۔ میں حیرت سے ذاکر کی باتیں سن رہی تھی۔ یہ جو کچھ بولتا ہے وہی ہے جو علی کی زبان سے سنتا ہے۔ تم نے غور نہیں کیا کہ جب یہ بولتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ علی بول رہا ہے۔ سارے بچے اور سارے طوطے اسی طرح بولتے ہیں۔ میں نے چڑھ کر کہا تھا، علی اب 2.5 برس کا ہونے والا تھا اور دوسرے کی آمد تھی۔ گرمی میں مزاج یوں ہی گرم رہتا ہے کہ میں ذرا سی بات پر چڑ جاتی تھی۔ ذاکر میری کیفیت کو سمجھتے تھے، مگر ایک بات اور جو مجھے پریشان کرتی تھی وہ ابا کا طریقہ واردات تھا۔ انہیں جب بھی موقع ملتا وار کر جاتے تھے۔ اب اگلے ہی دن کیا ہوا تھا کہ میں نہانے کے لیے غسل خانے میں چلی گئی اور نہاتے ہوئے یاد آیا کہ عفت تو علی کا کمرہ صاف کر رہی تھی اور میں نے چولہے پر گوشت چڑھا دیا تھا۔ وہیں سے دروازہ آدھا کھول کر اسے آواز دے کر کہا کہ میں غسل خانے میں ہوں، وہ چولہے پر چڑھی ہانڈی دیکھ لے۔ نہا کر نکلی تو عفت میرے کمرے میں قالین پر بیٹھی سسک رہی تھی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا ہوا عفت؟ علی کہاں ہے؟ وہ تو سو رہا ہے بی بی، اس نے سسک کر کہا۔ تو تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ آپ کے سسر، اس نے رک کر کہا، کچن میں آ گئے تھے جی، اور میرے تلوے اور ہتھیلیاں جلنے لگیں۔ مجھے اٹھ کر وہ تمام نہ لیتی تو میں پورے قد سے جا گرتی۔ اس نے پکڑ کر مجھے صوفے پر بٹھایا۔ میں نے انہیں اللہ کا واسطہ دیا، مگر پھر بھی تب میں نے انہیں غچہ دیا اور بھاگ کر یہاں آ کر اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا جو ٹھنڈا ٹھار ہو رہا تھا۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ ذاکر سے بات کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ آپ صاحب سے بات نہ کریں بی بی، اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑے۔ ہم کافی احتیاط کر رہے تھے، مگر جب آپ نے آواز دے کر بتایا کہ آپ نہا رہی ہیں تو انہوں نے سن لیا ہوگا۔ چلو ذاکر کو تو نہیں بتاؤں گی، مگر ان سے جا کر بات تو کر کے دیکھوں۔ میں نے چپل اڑوسی اور ان کے کمرے کے دروازے پر جا کر دستک دینے لگی۔ اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو میں نے دروازے کو دھکیلا۔ دروازہ کھلا ہی تھا اور وہ اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے۔ آؤ آؤ بیٹا، کیسی ہو؟ میں ان کے سامنے ہی بیڈ پر ایک کونے پر ٹک گئی۔ انہوں نے مجھ پر پھونک ماری۔ سناؤ، طبیعت کیسی ہے؟ میں ان سے اتنے فاصلے پر بیٹھی تھی کہ ان کا ہاتھ مجھ تک نہ پہنچ سکے۔ ٹھیک ہوں، میں نے بے رخی سے کہا۔ آپ سے ایک بات کہنا تھی ابا۔ ایک کپ چائے مل سکتی ہے بیٹا؟ صبح سے ایسی
نشت پر بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہوں جس میں تھکاوٹ سی ہو گئی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو آپ اٹھ کر کچن میں گئے تھے۔ میں نے کہہ کر لب بھینچے۔ تم نے خواب دیکھا ہوگا۔ وہ ہنسے۔ میں تو صبح سے یہاں سے اٹھا تک نہیں۔ انہوں نے میری طرف دیکھے بغیر کہا، میں نے تو نہیں، فت نے ضرور آپ کو کچن میں دیکھا ہے اور جاگتے میں دیکھا ہے، اور جاگتے میں کوئی خواب نہیں دیکھتا ابا۔ میں نے غصے سے کہا، تمہیں اس نیچ ملازمہ کی بات پر میری بات کی نسبت زیادہ یقین ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ انہوں نے کندھے اچکا کر کہا، میں آپ پر تو نہیں مگر اس قرآن پر ضرور یقین رکھتی ہوں، اور اگر آپ اسے ہاتھ میں لے کر کہہ رہے ہیں تو سچ ہی کہہ رہے ہوں گے۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، اپنی بات کے رد عمل کے لیے طور پر مجھے ان کے چہرے پر ایک سایہ سا لہراتا ہوا ضرور نظر آیا تھا۔ اس کہانی کا بقیہ حصہ اگلی قسط میں ملاحظہ کیجیے گا۔ شکریہ۔ اصل